السلام علیکم، ویلکم ٹو اور نیو ویڈیو۔ مورا ڈرامہ کا یہ جو ہے وہ پارٹ 3 ہے۔ پارٹ 1 اور 2 میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہے، اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لگا دوں گی، آپ وہاں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آئے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ والا پارٹ۔ اس کے بعد وہ ان کا جو ہے نا سامان وغیرہ واپس کر کے چلی جاتی ہے اپنی دوست کے ساتھ اس کے فلیٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اس کی دوست جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم یونیورسٹیز جوائن کرو یا کوئی جاب ڈھونڈ لو، ظاہر بات ہے تم اکیلی کیا کرو گی یہاں پہ رہ کے، تو تم نا جاب کرنا سٹارٹ کر دو۔ تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو میں جا رہی ہوں، مطلب میری کل کی یا اس طرح کر کے کہتی ہے 2-3 دن تک کی فلائٹ ہے، میں تمہارے ساتھ نا ملنے کے لیے آتی رہوں گی، اور میں یہاں پہ نا یادیں جو ہے نا اکٹھی کرنے آئی ہوں، چلو میرے کچھ سال جو ہے وہ سکون سے گزر جائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا جاب اکیلی بیٹھی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جب انسان تنہائی میں بہت زیادہ آتا ہوتا ہے یا ڈپریشن میں جا رہا ہوتا ہے، دکھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو پہلا خیال آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، جب بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ بیٹھی ہوتی ہے تو چھری جو اٹھا کے اپنے مطلب ہاتھ پہ مطلب کلائی پہ رکھ لیتی ہے، اس کو کاٹ بھی لیتی ہے لیکن بہت زیادہ کٹ نہیں لگتا ہے۔ اس کے خیال میں ظاہر بات ہے مطلب یہ اپنی بہن کے ساتھ زیادہ باتیں شیئر کرتی تھی، تو اس کی جو بہن ہے وہ اب اس خیالوں میں آتی ہے، مطلب وہ اس کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں سمجھتی تھی کہ تم بزدل ہو، تم تو اتنی بہادر ہو، تو تم ایسے مشکلات کا سامنا ایسے کرو گی، مطلب تم اپنے آپ کو مارو گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نا مطلب نہیں سہ سک رہی ہوں نا، اتنا دکھ ہے۔ وہ کہتی ہے کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جو مطلب اپنے اندر ہی اندر مطلب مر جاتے ہیں، لیکن تمہارے جیسے بھی ہوتے ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں حالات کا، اور تم ایسی ہی ہو۔ تو جو ہے نا مطلب وہ پھر رک جاتی ہے، وہ اپنی کلائی پہ چھری جو ہے نا وہ نہیں پھیرتی ہے۔ پھر اس کے بعد صبح جو ہے انٹرویو دینے کے لیے جاتی ہے، اور لکیلی انٹرویو اسی کمپنی میں دینے کے لیے جاتی ہے جو حمزہ کی کمپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ اس ٹائم تک ابھی اس کو ڈھونڈ ہی رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں چلی گئی ہے۔ وہ ایک دفعہ وہاں پہ بھی جاتا ہے، مطلب جو یتیم خانہ جہاں پہ یہ بھی جاتی ہے وہ بھی آتا ہے، تو وہ وہاں پہ جب جاتا ہے تو وہ جو آنر بنائی ہوئی ہے یا آپ کہہ لیں دیکھ بھال کے لیے جو ہیڈ بنائی ہوئی ہے اس یتیم خانے کی، تو وہ اس کو بتاتی ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ ایک لڑکی بھی آتی ہوتی تھی، وہ اب نہیں دکھی ہے، تو وہ کہاں پہ ہے آپ ذرا نا بتا دیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کی تو شادی تھی، وہ کارڈ دینے کے لیے آئی تھی۔ تو یہ بڑا ڈسہارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ واپس جب آتا ہے تو پھر ذرا مطلب گم سم رہتا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، میں اس کو پرپوز ہی نہیں کر سکا یا اس کو بتا ہی نہیں سکا۔ تو وہ کہتی ہے ابھی تک تو نہیں آئی ہے وہ۔ تو اس کے بعد جو ہے جو اس کمپنی کا مینیجر بنایا ہوا ہے، ان کی کمپنی کا مینیجر بنایا ہوا ہے، ایک فائنانس کی مطلب اس کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے پوری، ایک لڑکی ہوتی ہے ایک ساتھ میں لڑکا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ مطلب انٹرویو وغیرہ لیتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن آپ کے گریڈز اچھے آئے ہوئے ہیں میتھمیٹکس میں، تو مطلب فائنانس کے اگر آپ وہ سنبھال لیں تو آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم جاب پہ تو نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ذرا پہلے ہمیں یہ بتا دیں۔ وہ اس کے سامنے فائل ایک رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، اس پہ اتنے پیسے لگ رہے ہیں، آپ ہمیں اس کا بتائیں کہ اس کا ختم خرچہ آئے گا۔ وہ ان کو بتا دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ اتنا کریں گے، ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا۔ تو وہ بڑے امپریس ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں بڈی بندی ہوتی ہے، تو وہ جو ساتھ لڑکا بیٹھا ہوتا ہے ان کی ٹیم کا، وہ پوچھتا بھی ہے کہ مطلب کیا ہوا یہاں پہ۔ تو وہ پھر ان کو کہتی ہے کہ نا مطلب میں اپنے آپ کو مارنے لگی تھی لیکن ہمت نہیں پڑی، اور بس اتنا کہہ کے وہ کہتا ہے اچھا چلو جھوٹ بولتے ہوتے ہیں لوگ، لیکن وہ کہتی ہے میں سچ سچ ہی بولتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں چلو آپ کو نا ہم بتا دیں گے۔ وہ جب باہر نکلنے لگتے تو اچانک حمزہ سے ٹکر ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ حمزہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے کاغذ وغیرہ اٹھا کے جو بھی ہوتے ہیں ڈاکومنٹس اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ فائل اٹھا کے چل پڑتی ہے، حمزہ کو ہی نظر آ جاتی ہے۔ تو حمزہ حیران رہ جاتا ہے۔ پھر جو ان کا مینیجر ہے وہ آگے بتاتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے یا یہ والے لوگوں کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہوا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسی کو رکھنا ہے کمپنی میں۔ یہ لوگ بلا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلے دن یہ آفس آتی ہے، پھر لڑکی اس کو کہتی ہے آگے کہ سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب یہ وہاں جاتی ہے تو پھر دوبارہ یہ کہتی ہے کہ شاید یہ میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا ہے، تو اس کو پھر سناتی ہے
کہ نا تم میرا پیچھا پیچھا کرتے آ گئے ہو یہاں پہ بھی. پھر وہ کہتا تمہیں یوں کیوں لگتا ہے کہ ہر کوئی تمہارا پیچھا کرتے ہے, ساری دنیا تمہارا ہی پیچھا کر رہی ہے. تو وہ کہتا میں مطلب حمزہ حمدانی ہوں. وہ کہتی میں بلیو ہی نہیں کر سکتی. تو واقعہ اس پہ ہنسنے لگ جاتی ہے. پھر لڑکی آتی ہے سگنیچر وغیرہ کروانے کے لیے کہ سر ہمیں سگنیچر چاہیے. تو تب جا کے اس کو یقین آتا ہے. پھر یہ وہاں سے چلی جاتی ہے. پھر سوچتی ہے کہ میں اب سوری بول کے آؤں. پھر واپس جاتی ہے اس کے آفس میں, سوری بول کے آتی ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے, اب آپ سوری نہیں بولنا, میں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. پھر اس کو وقفے سے مطلب کہاں سے گزر رہا ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے سارا کچھ. پھر آ جاتا ہے سکندر. سکندر ابھی گیا ہوا ہوتا ہے نا اپنے ہنی مون ٹرپ پر. تو وہ واپس آ جاتا ہے جب, تو تھوڑے دن بعد تو یہ بیٹھی اسی آفس میں, حمزہ کے آفس میں کوئی پیپر ورک کر رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا پہلے پوچھتا ہے کہ مطلب آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. وہ کہتی ظاہری بات ہے میں نے نہیں پہچانا, آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں سکندر حمدانی ہوں, فرید حمدانی ہوں. تو وہ کہتی ہے نائس ٹو میٹ یو سر. بس وہ اتنا ہی کر سکتی تھی, اور اس کے لیے کیا کرتی. تو وہ اس نے کہا کہ مجھے اگنور کر رہی ہے. تو وہ بات پھر اس کی انا پہ آ گئی. پھر یہ اس کو ٹچ کرتا ہے فائل پکڑتے ہوئے, تو وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے. تو کہتا ہے مطلب اس کو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. پھر اتنی دیر میں جن کا مینیجر ہے اور جو حمزہ ہے وہ اچانک آ جاتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ نا کس چیز کا شور تھا. تو وہ کہتی ہے سر فائلز گر گئی تھی ہاتھ سے. تو وہ کہتا ہے یہ تو تھپڑ کی آواز تھی, فائل گرنے کی تو آواز نہیں تھی. اس طرح ان کی جھڑپ یہاں سے فرسٹ شروع ہو جاتی ہے سکندر اور اس کی علیزے کی. اس کے بعد جو ہے یہ اس کے بعد پھر دوبارہ سکندر جو ہے وہ مطلب کسی لڑکے کو بھیجتا ہے کہ تم نا اس کو مارنا نہیں صرف ڈرانا ہے. تو وہ اسے گھر میں گھس جاتا ہے اور اس کا گلا دبا دیتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ شاید میرا خیال ہے, لیکن وہ مطلب میں خواب دیکھ رہی تھی. تو لیکن وہ واقعہ میں ہی جو ہے نا وہ آیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ روڈ کراس کر رہی ہوتی ہے تو وہ گاڑی آتی ہے, وہ اس کو ہٹ کرنے لگتی ہے, لیکن حمزہ اس کو بچا لیتے, وہ اچانک سے آ جاتا ہے. پھر حمزہ کے ساتھ یہ کہیں جا رہی ہوتی ہے, مطلب کہیں ان کی جو بھی کوئی فیکٹری وغیرہ ہے وہاں پہ وزٹ کے لیے گئے ہوتے ہیں. تو وہاں سے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں گنڈے کھڑے ہوتے ہیں. وہ تب بھی مطلب اس کو مارنے کے لیے ہی آئے ہوتے ہیں, لیکن حمزہ جو ہے وہ گاڑی بگا دیتا ہے تو وہ یہ بچ جاتی ہے. پھر یہ مطلب بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے. تو وہ اب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ سیکورٹی میں ارینج کروا دیتا ہوں, لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنا دھیان خود رکھ لوں گی, آپ جائیں. وہ چلا جاتا ہے نیچے, مطلب سیڑھیوں سے نیچے اتر کے اپنی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر کسی کو فون کرتا ہے کہ مطلب اس گھر پہ نظر رکھنی ہے اور اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, جو وہ رکھنے نہیں دیتی. پھر دوبارہ اس کو مارنے کے لیے لوگ بھیجتا ہے. تو وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ اس لڑکی کے گھر کے باہر نا گارڈ کھڑے ہوئے ہیں اور مطلب لوگ ہیں, تو وہ کسی اس کی نگرانی کے لیے. وہ کہتا ہے کہ اتنا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بھائی, وہ تو اپنے لیے گارڈ رکھ ہی نہیں سکتی ہے. تو پھر اس کو اچانک یاد آتا ہے کہ حمزہ نہیں کیا, اس کو بڑا غصہ آتا ہے اس بات پہ. پھر اپنے باپ کو یہ وہاں پہ جا کے کہتا بھی ہے بیچ بیچ میں سے بھی نا آپ علیزے کو ہٹا دیں, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, مطلب ایکسپیرئنس نہیں ہے, اور حمزہ نے رکھی ہوئی ہے. حالانکہ سب سے پہلی میٹنگ میں یہ لوگ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنے لگے ہوتے ہیں. تو علیزے جو ہے وہی بتاتی ہے کہ ان کا جو ہے نا مارکیٹ میں اچھا کوئی اتنا وہ بیہیو نہیں ہے, نہ ان کی کمپنی اچھی اس پہ ریپوٹیشن میں جا رہی ہے. تو پھر بھی اس کا باپ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ نا حمزہ کو کہتا ہے کہ تم اپنے جو ہے نا یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا رہے ہو اس کو فائنانس ٹیم کا, تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہٹاؤں گا, میری مرضی ہے, میری ٹیم ہے, میں پروجیکٹ دیکھ رہا ہوں. تو وہ ان کی بات مانتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ کبھی مطلب علیزے سے ملنے اس کے گھر جا رہا ہے, یہ اس طرح کا کیس اس کی انسلٹ بھی کرتا ہے سکندر. تو وہ 2-3 دن آتی نہیں ہے. وہ جب اس کو پرپوز کرتا ہے تب بھی مطلب ان کی اس طرح بحث ہو جاتی ہے. جب وہ اس کو ایک عام اس کو کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو گھر پہ انوائٹ کرتا ہے اپنے کہ مطلب میرے بھائی بھابھی کی جو ہے نا وہ شادی کی خوشی میں میری مدر نے وہ رکھی ہے پارٹی ہے, تو آپ بھی آنا. تو وہ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کو پرپوز کرتا ہے. تو وہ پھر لیکن انکار کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نا آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. تو وہ کہتا ہے میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا, نہ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ, مجھے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو تمہاری شادی کی روٹی میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا, اگر تم بتاؤ گے تو میں مطلب یقین کر لوں گا اس بات پہ. وہ بڑا زیادہ مطلب اس پہ یقین کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نا سچ بولتی ہے. تو لیکن وہ انکار کر دیتی ہے. پھر بھی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ تم جو ہے مطلب میرے سے شادی کرو. لیکن وہ کہتی ہے پھر وہ آخرکار مان ہی جاتی ہے. مانتی وہ صرف اس وجہ سے ہے, وہ ریزائن کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے کیونکہ جو ہے یہ
सिकंदर के साथ उसकी बहुत ज़्यादा झड़प चल रही होती है। तो वो उसको हरास बहुत कर रहा था और उसको ये भी बता देता है रास्ते में आते हुए, जब रास्ते से गुजरते हुए जब वो ऑफिस में से गुजर रही होती है, तो उसको कहता है कि मैंने ही तुम्हारे ऊपर मतलब सारा कुछ ऐसा हमला वगैरह करवाया था। तो वो कहता है तुम्हें तुम जो है ना धक्के देकर तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगा और मैं खड़ा देख रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ और तुम्हें धक्के पड़ रहे होंगे, तो देखना ऐसा दिन आएगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो जब गुजर रही होती है तो ये किसी किसी से ना फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि अरिशे का हाल तुमने देखा था, अरिशे सॉरी कह रही हूँ अनुशे का, मतलब जो इसकी बहन अनीज़े बनाई हुई है। तो कहता है उसका वो बहुत ज़्यादा फिर उस टाइम पे डिसहार्ट होती है, उसको पता चल जाता है कि ये जो है ना अ, इस तरह करके है, इसने मारा मेरी बहन को। फिर वो कब्रिस्तान जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो जा रही होती है वो अपना रेजिग्नेशन जो लेटर है ना वो देने के लिए ही जा रही होती है, लेकिन वो फिर उसके बाद नहीं देती है, मतलब इतनी मोहब्बत नहीं आती है, वो पहले सुन लेती है, तो वो रेजिग्नेशन लेटर वहीं गिर जाता है, वो हमजा उठा लेता है। फिर हमजा घर भी जाता है तो लेकिन ये वहाँ पे नहीं मिलती नहीं है, ये कब्रिस्तान गई होती है। फिर कब्रिस्तान से होकर ये उस यतीम खाने चली जाती है, फिर उसको ढूंढता ढूंढता वहाँ पहुँच जाता है ये। फिर वो कहती है कि आपको कैसे पता कि मतलब मैं यहाँ पे हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे पास जगह ही कितनी है जाने के लिए, मुझे बता दो तुम यहीं पे होगी। फिर उसके साथ घूमता फिरता सारा कुछ, फिर उसको उस दिन फिर प्रॉपर फिर प्रपोज करता है। वो कहता है कि वो कहता है अच्छा ठीक है मैं मतलब राज़ी हूँ, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो मेरे ना घर आने चाहिए बात करने के लिए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं मना लूँगा उन्हें, उन्हें आना पड़ेगा, उन्हें मेरी खुशी के लिए आना पड़ेगा। फिर वो ऑफिस दोबारा जब जाती है तो अब जब मतलब हमजा घर जाके बात करता है अपने माँ बाप से कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है, तो उसका माँ बाप भड़क जाता है। ज़ाहिर बात है जो अमीर लोग हैं ऐसे उनको तो यही पैसे का रौब होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो यही चाहते होते हैं। इसकी जो मदर है वो भी अपनी बहन को, जैसे मैंने बताया कि अपनी बहन को फ़ोन कर देती है कि मैंने अमाया के साथ शादी नहीं करनी है अपने बेटे की, वो मान ही नहीं रहा है क्योंकि इनके दिल में लालच आ गया है कि अरीशा जो है वो बड़ी अमीरों की है, सिकंदर की बीवी है, उसको फाइनेंशियल जो है ना मतलब सपोर्ट मिलती रहेगी, हमें भी मिलती रहेगी। तो अभी भी उसकी जो है ना उसकी कहते हैं अरीशा को तुम अपने घर जाके अपनी मदर से बात करो। उसकी माँ को पता है कि ये लोग लालची हैं, तो वो कहती है कि आप जो हमदानी बिल्डर्स ये नया प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं, आप वो करें, इन्वेस्ट करें। तो वो कहती है कि मेरा इतना दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं इन लोगों के साथ दोबारा कारोबार शुरू करूं। ये लोग इतने मीठे प्यारे इसी वजह से हुए हुए हैं तुम्हारे साथ ना। वो कहते हैं कि नहीं मम्मा मेरी बहुत ख्याल रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो उसकी माँ इनकार कर देती है। तो इसी तरह भी ये अमीरों की है, इसकी माँ ने हमें इतने गिफ्ट दिए हैं, घर दिया है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है वो, तो हम हमजा की शादी भी ऐसे किसी अमीर खानदान में करें। लेकिन वो मानते नहीं, वो कहते हैं मैंने नहीं करनी है। तो वो कहते हैं अच्छा चलो तुमने अमाया के साथ शादी नहीं करनी है ना करो, हम अपनी पसंद से करेंगे। वो कहता है नहीं मैं सिर्फ अपनी पसंद से अलीज़ा से शादी करूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अ, गुस्सा होते हैं इसके माँ बाप दोनों। वो कहते हैं कि हमें इसका बैकग्राउंड नहीं पता है, इसका हस्बैंड नज़र नहीं पता है, या अमीर नहीं है, ये इस तरह करके। तो वो कहता है मैं आपके लिए कुर्बानी नहीं दूंगा बिल्कुल भी। वो कहता है शादी करूंगा तो सिर्फ अलीज़ा से करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा मैं किसी से भी। ये था पार्ट 3, और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी, रिव्यू दूँगी उसका। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो न्यू अपलोड करूँ वो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।